بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام مہدی ملک شام جا کر دجال کے لشکر سے جہاد و قتال کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا۔ یہ سب علامات اور اس کے علاوہ اور بھی علامات احادیث متواترہ سے ثابت ہیں۔ امام مہدی کا ظہور کوئی ڈکے چھپے انداز پر نہیں ہوگا، بلکہ برملا ان کا شہر ہوگا، اور احادیث میں بتلائی ہوئی علامات ان پر منو عن صادق آئیں گے کہ کسی قسم کا خفا باقی نہیں رہے گا۔ ایسی علامات والا شخص پیدا ہو گیا؟ میرے علم میں تو نہیں۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے، جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بری پڑی تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری امام مہدی ہیں۔ وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ حلیہ مبارک۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہے، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا۔ ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا، جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے۔
اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا۔ جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گی۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلہ میں ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ دوسری روایت میں ہے، نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ کتنے سال حکومت فرمائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ؟ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے، یملک 7 او 9، یعنی وہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ دوستو، اس بات کا علم بھی ضروری ہے کہ بہت سے جھوٹوں نے مہدی کے متعلق احادیث وضع کی ہیں، اور بعض کذابوں نے کئی اشخاص کی تعین میں یہ بھی احادیث وضع کی ہیں کہ وہ مہدی ہیں، یا پھر وہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی اور طریقے پر ہیں، جس طرح کہ بہت سے دجالوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے سکیں، اور یا پھر دنیا کما سکیں اور اسلام کی اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر پیش کریں۔ اور اسی طرح بہت سی تحریکیں اور انقلاب بھی اٹھے اور بعض غافل اور جاہل قسم کے لوگ ان کے ساتھ ملے، لیکن یہ سب ہلاک ہوئے اور ان کا جھوٹ اور دجل اور نفاق اور کھوٹا پن ظاہر ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ مہدی کے متعلق اہل سنت کے اعتقادات کو کسی قسم کا نقصان اور ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، اور مہدی لازمی اور لامحالہ آئے گا تاکہ زمین پر شریعت اسلامیہ نافذ کرے۔